نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حاضرین، آج ہم نے بہت سی صورتوں کی تلاوت سنی ہے اور ان صورتوں میں بہت سارے مضامین ہیں۔ ایک ایک صورت ایسی ہے کہ کئی ہفتوں تک اس کی تفصیل اور تفسیر کی جا سکتی ہے، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے ہم مختصر اس کا خلاصہ سمجھیں گے۔ سب سے اہم بات اس میں جو سننے کی اور سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ان میں سے اکثر صورتوں میں شان رسالت کو بیان کیا گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بیان کیا گیا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے ہم نے سورۃ الاحقاف سنی ہے، تو سورۃ الاحقاف یہ کب نازل ہوئی؟ سورۃ الاحقاف کے نزول کا ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمانہ ایسا آیا، ایک وقت ایسا آیا کہ مشرکین مکہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب اللہ کی طرف بلایا، لیکن جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کر رہے تھے اتنا ہی کچھ لوگ ہٹ دھرمی پر اور کفر و شرک پر اڑے چلے جا رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں ایک بات آئی کہ اگر مکہ والے میری بات ابھی نہیں سن رہے ہیں تو کبھی سن لیں گے، کیوں نہ مکہ سے باہر کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں والے اگر میری بات سن لیں تو دین اسلام کو ایک مدد ملے گی۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی جانب سفر کیا اور طائف والوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا، لیکن ان کم نصیبوں کے مقدر میں اس وقت ہدایت نہیں تھی۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ سوچا کہ ان کے سرداروں سے ملنا چاہیے۔ سرداروں سے ملا گیا تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی عجیب انداز میں جواب دیے۔ ایک نے کہا کہ تمہارے سوا اللہ کو کوئی نبی بنانے کے لیے ملتا ہی نہ تھا۔ ایک نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو تمہاری بات سے انکار کرنا خطرے سے خالی نہیں، جھوٹے ہو تو میں جھوٹے شخص سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرداروں سے نکل کر طائف والوں کے پاس یعنی عام لوگوں کے پاس دعوت دینے کے لیے پہنچے، لیکن ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل پرواہ نہ کی، حتیٰ کہ عرب کے مشہور اصول اور قوانین کے مطابق انہوں نے مہمان کی بھی قدر نہیں کی۔ عربوں میں مہمان نوازی بہت عام تھی، دشمن بھی مہمان بن کے آ جائے تو ان کا جو اکرام کیا جاتا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف والوں نے بہت ہی برا سلوک کیا، حتیٰ کہ یہ کہا کہ تم جلدی سے ہمارے یہاں سے نکل جاؤ، اور پھر پتھروں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا گیا اور خوب بھلا برا کہا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی بہت نرم دل کے تھے، بہت احساس کرنے والے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو دیے، اور جب طائف سے باہر نکلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر ٹھہرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے خادم بھی تھے، آپ کے خون کو وہ صاف کر رہے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اتنا برا لگا، اور لگنا یہ جائز بھی تھا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غرض کے لیے نہیں بلکہ ان کے فائدے کے لیے ہی وہ باتوں کو بتا رہے تھے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی کڑھن کے ساتھ، بڑی فکر کے ساتھ اللہ کے سامنے دعا کی، اور اپنی بے بسی، اپنی کمزوری، اپنی ضعف کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے شکایت کی کہ میں کمزور ہوں، میری بات مجھے سمجھانے کا جو ہے نا طریقہ نہیں آ رہا۔ بہرحال اللہ رب العزت جلال میں آ گئے اور فرشتوں کا نظام حرکت میں آیا۔ اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو بھیجا، فرشتے نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر آپ چاہیں تو طائف والوں نے جو ایسی بدسلوکی آپ کے ساتھ کی ہے تو اللہ کا حکم ہے اگر آپ چاہیں تو ان پہاڑوں کو ملا کر کے ان پر عذاب مسلط کیا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی نے کہا نہیں، میں یہ نہیں چاہتا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اگر یہ نہیں تو ان کی نسلوں میں اللہ کا دین عام ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ہدایت کی دعا کی، اور اس ہدایت کی دعا کا نتیجہ یہ ہوا کہ محمد ابن قاسم ثقفی یہ طائف سے ہندوستان آئے، اور آج ہم جو یہاں پر نظر آ رہے ہیں ان کی محنت کا نتیجہ ہے، یہ اللہ کے نبی کی دعا کا نتیجہ ہے کہ طائف والوں کے اللہ کے نبی نے دعا کی، بد دعا نہیں کی، اور آج ہم یہ مسجدیں ہیں، آج ہندوستان میں اتنے مسلمان ہیں، یہ محمد ابن قاسم ثقفی کی برکت سے جو طائف میں قبیلہ ثقیف سے ہی تھے۔ بہرحال اب یہاں پر ایک اصول یہ سمجھایا گیا ہے کہ محنت کرنا ہمارے ذمے ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ محنت جہاں کی جاتی ہے وہاں پر نتیجہ نظر نہیں آتا، بلکہ نتیجہ کہیں اور نکلتا ہے، محنت یہاں کرتے ہیں اور اس کا پھل کہیں اور ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے لوٹ رہے تھے، مقام نخلا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین انداز میں نماز پڑھی، قرات کی۔ اب اس زمانے کے اندر یہ شروع زمانہ تھا، دعوت کا زمانہ شروع کا تھا، جناتوں میں بڑی کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ جنات جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آسمانوں میں جاتے تھے اور آسمانوں کی خبر لاتے تھے، کاہنوں کو دیتے تھے، کاہن اس میں مرچی مسالہ لگا کر کے لوگوں کو بولتے تھے، اس طرح سے وہ کاہنوں کی دکان چل رہی تھی۔ لیکن کچھ عرصے سے ایسا ہو رہا تھا کہ جناتوں کو آسمان میں جانے کے لیے پرمیشن نہیں مل رہی تھی، جیسے ہی کوئی جنات آسمان میں جاتا تو ان کو تارا پھینک کر کے مارتے تھے فرشتے۔ تو جنات بڑے پریشانی میں تھے کہ ہم کو آسمانوں پہ جانے کیوں نہیں مل رہا۔ اب جناتوں کی ایک جماعت نے مقام نخلا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا، قرآن مجید سنا، او ہو یہی بات ہے، یہ جو عجیب دنیا میں واقعہ جو پیش آ رہے ہیں، دنیا کا کچھ مزاج بدل رہا ہے، ہم کو اوپر جانے نہیں مل رہا، اس کی وجہ یہ نبی ہے جو قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں، ان کو فوراً ہدایت مل گئی اور انہوں نے اپنی قوم میں جا کر کے جناتوں میں دعوت دی۔ معلوم ہوا محنت طائف والوں پہ ہوئی، نتیجہ جناتوں پر نکلا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو دعوت کبھی بھی ضائع نہیں جاتی، ہم دعوت دیں
ہم لوگوں پہ محنت کریں، یہاں نہیں تو وہاں، وہاں نہیں تو کہاں، اس کا نتیجہ ضرور نکلے گا۔ لہٰذا جناتوں میں اس وقت سے دعوت والا کام شروع ہو گیا اور جناتوں کو اسلام کی توفیق ملی۔ بہرحال تو یہ ایک واقعہ ہے، اس کی طرف اس صورت کے اندر اشارہ کیا گیا ہے۔ پھر اس کا نام سورۃ الاحقاف اس لیے رکھا گیا ہے، احقاف کہتے ہیں ٹیلوں کو، ریت کے ٹیلوں کو۔ قوم عاد کا اس میں ذکر آیا ہے، اور قوم عاد جو تھے وہ ریت کے ٹیلوں کے پاس رہا کرتے تھے، تو اس کا ذکر اسی لیے اس کو سورۃ الاحقاف کہا گیا ہے۔ اسی طرح اس زمانے کے اندر کی ایک حالت کو بتایا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت کا کام شروع کیا ہے تو ایسا بھی ہوا کہ باپ مسلمان ہو گیا، بچے کافر ہی رہے، اب ان کے آپس میں جھگڑے ہو رہے ہیں۔ بچے مسلمان ہو گئے، باپ کافر ہی رہا، ماں باپ کافر رہے، تو اس میں سمجھایا گیا ہے کہ ٹھیک ہے باپ کافر ہو یا کوئی بھی ہو، ہم کو حسن سلوک کرنا ہے ان کے ساتھ، اس چیز کی یہاں پر دعوت دی گئی ہے، ان کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرنا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر قوموں کا انجام بتایا کہ کس طرح سے قوم عاد وغیرہ کا انجام ہوا ہے، بہرحال ہم سب سن چکے ہیں۔ اس کے بعد شروع ہوتی ہے سورۃ محمد، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یہ سورت موسوم ہے۔ اسی سورت کو دوسرا نام ہے سورۃ القتال۔ کیا نام ہے؟ سورۃ القتال۔ اس سورت کے اندر یہ سورت اس وقت نازل ہوئی، مفسرین نے لکھا ہے کہ بدر کی جب لڑائی ہو گئی، اللہ رب العزت نے شاندار فتح نصیب فرمائی ایمان والوں کو، اب جو ہے لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہونا تھا۔ اللہ کی نسبت پر جو ظلم زیادتی آج تک مکہ والے مشرکین اور پھر دوسرے لوگ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ظلم زیادتی کرنا چاہتے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کو قتال کی صورت میں تحفہ دیا۔ اس صورت کے اندر بتایا گیا ہے قتال کی، جہاد کی فضیلت۔ جب تم پر ظلم ہو تو تم کو ہاتھ پہ ہاتھ دے کر بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ تم کو اپنی جان قربان کر کے اپنی نسلوں کی بھی فکر کرنا ہے، اور آئندہ آنے والے دین اسلام کے پرچم کے تلے جو لوگ ہیں ان کی فکر کرنا ہے۔ اس صورت میں سمجھایا گیا ہے، اور بھی کئی اس میں ہدایت دی گئی ہے۔ ایک چیز اس کے اندر یہ بتائی گئی ہے، جہاد کی فضیلت، قتال کی فضیلت۔ ہم کو کسی سے خود لڑنے نہیں جانا ہے، ہم کو کسی پہ ظلم و زیادتی نہیں کرنا ہے، لیکن اگر ہم پر ظلم و زیادتی کا کوئی نقشہ بنتا ہے تو ہم کو چپ بھی نہیں بیٹھنا ہے۔ اسی طرح یہاں پر ایک چیزیں بتائی گئی ہے اس صورت کے اندر کہ اللہ رب العزت کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر تم دین کی محنت نہیں کرو گے، دین کے لیے اپنے جان اور مال کو قربان نہیں کرو گے، تو اللہ رب العزت تم کو ہٹا دے گا، تمہاری جگہ پر دوسروں کو لا کر کھڑا کرے گا، اور ایسے لوگوں کو لا کر کھڑا کرے گا جس کو تم آج دین کا دشمن سمجھتے ہو۔ جو لوگ آج دین کا دشمن سمجھے جاتے ہیں، ہمارے دشمن سمجھے جاتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو ہدایت دے گا اور ان کے ذریعے سے دین اسلام کی حفاظت کرے گا۔ اس لیے دوستو بہت ڈرنے کی بات ہے، اگر ہم دین کی محنت نہیں کر رہے تو ہم کو یہاں پر سوچنا ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو ہٹانے کی دھمکی دے رہا ہے یہاں پر، اور ہماری جگہ پہ دوسرے قوموں کو کھڑا کرنے کا اللہ رب یہ بھی فرما رہے اللہ رب کہ وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے، سست نہیں ہوں گے، وہ تو بڑے چست ہوں گے اللہ کی دین کی محنت کرنے میں۔ تو اس سے پہلے کہ دوستو وہ حالات بنے، اللہ رب العزت ہم کو توفیق دے کہ ہم اللہ کی دین کی محنت کرنے والے بن جائیں۔ تو سورہ محمد یہاں پر ہم نے پڑھی، پھر اس کے بعد سورہ فتح شروع ہوتی ہے۔ الفتح، فتح کے معنی ہے کھولنے کے، اور اسی طرح یہاں پر فتح سے مراد ہے جیت حاصل کرنا۔ کیا کرنا؟ جیت حاصل کرنا، اور ہمارے لیے اللہ کی طرف سے اللہ کی مدد کو حاصل کرنا۔ سورہ فتح اس وقت نازل ہوئی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا 6واں سال چل رہا تھا۔ کتنا سال چل رہا تھا؟ 6واں سال۔ یہ غزوہ بدر، احد وغیرہ ہو گئی تھی۔ اب اسلام کو اور اہل اسلام کو ایک مضبوطی مل گئی تھی۔ اہل اسلام مکہ والوں سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتے تھے، اب وہ پرانا زمانہ چلا گیا تھا مار کھانے والا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں عمرہ کو گیا ہوں اور میرے ساتھ صحابہ کرام ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اس کا ذکر کیا، اور ہم سن چکے ہیں کہ نبی کا خواب صرف خواب نہیں ہوتا، اللہ کا حکم ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ چلو اب عمرہ کو جائیں گے، اب بہت ہو گیا لوگ کا، ایسی جگہ پر جائیں گے جو ہمارے کٹر دشمن ہے، لیکن اللہ کا گھر ہے، وہاں پہ تو ہم کو عمرہ کرنا ہے حصہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا ارادہ ظاہر کیا تو 1400 صحابہ نے اللہ کے نبی کے ساتھ سامان سفر باندھ لیا کہ ہم بھی چلیں گے آپ کے ساتھ۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ بھی تھی۔ اب جو ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو مشرکین کو یہ پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے آ رہے ہیں، تو ان کی ناک کٹ گئی۔ بولا ایسا کیسا ہو سکتا ہے، ابھی تو ہم کتنی جنگیں ان سے ہارے ہیں، اور ابھی آ کر عمرہ کریں گے تو ہماری کیا امیج لوگوں کے سامنے جائیں گی کہ ایک دم یہ تو ختم ہو گئے لوگ۔ تو ہر ڈھرمی پہ اترا ہے، بولے ہم آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے۔ اب حدیبیہ کے مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ رکے ہیں، اور ڈائلاگ شروع ہوئے، بات چیت شروع ہوئی۔ پہلے 2-3 قاصد آئے گئے، ایلچی آئے گئے، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا کہ عمر تم جاؤ گے کیا؟ حضرت عمر نے کہا کہ عثمان کو بھیجیں گے تو اچھا ہے، کیونکہ حضرت عمر کی جو شخصیت تھی جلال والی شخصیت تھی، کچھ آڑا ٹیڑھا بول دوں گا ہو جائے گا تو سب مگج ماری ہو جائیں گی، بولے حضرت عثمان کو بھیجو۔ کیونکہ حضرت عثمان جو تھے نا، عثمان ابن عفان، جمعہ میں ہم ان کی سیرت میں سن چکے کیسی ان کی جو ہستی تھی، انشاءاللہ کسی اور موقع پہ بھی بیان کریں گے۔ حضرت عثمان جو ہے بہت ہی پاکیزہ سیرت والے، بہت ہی نرم مزاج، بہت ہی ایک وجاہت تھی ان کے پاس، اور ایسا ان کا لوگوں کے دماغ میں اور لوگوں کے دلوں میں ایسی ان کی عزت تھی کہ مشرکین مکہ باوجود یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے ان سے محبت کرتے تھے، کیونکہ ان کے اندر عجیب بات تھی۔ انشاءاللہ ہم سنیں گے اور سن بھی چکے ہیں، دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ جا کے ان کی سیرت کے متعلق۔ اب جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گئے۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب مشرکین کے پاس پہنچے ہیں تو اسی سے ان کا مقام و مرتبہ سمجھ میں آتا ہے۔ مشرکین نے کہا بات چیت بعد میں ہوگی، ہم آپ کو آفر کرتے ہیں کہ پہلے آپ عمرہ کر لیجئے۔ کیا کہا؟ آپ طواف کیجئے، آپ عمرہ کیجئے، آپ کو چھوٹ ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے روکے رکھا ہے اور میں عمرہ کروں گا، ایسا نہیں ہو سکتا ایسا۔ تو مشرکین بڑے بھڑک گئے کہ ہم آپ کو جو ہے اللہ کے گھر کا طواف کرنے کہہ رہے ہیں، اجازت دے رہے ہیں، اور آپ ایسا نہیں کر رہے۔ بولے نہیں، نبی کی محبت میں میں یہاں پہ آیا ہوں، جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ حل نہیں ہوگا تو میں بھی نہیں کروں گا۔ اس کو کہتے ہیں جماعت، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جماعت، مسلمانوں کا اتفاق، اتحاد۔
کہ اگر مجھ کو اکیلے کو کھانے مل رہا ہے تو میں نہیں کھاؤں گا، سب کو کھلاؤں گا پھر کھاؤں گا۔ بہرحال مشرکین بہت بھڑک گئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو انہوں نے نظر بند کر لیا اور مسلمانوں میں یہ بات چلائی کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ تو اتنا بڑا معاملہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، اللہ کے نبی کے محبوب، صحابہ کے محبوب، مسلمانوں کے محبوب عثمان کو شہید کیا گیا۔ تو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے اور تمام صحابہ کو جمع کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عہد لیا کہ یا تو حضرت عثمان کا بدلہ لیں گے یا تو ہم بھی شہید ہو جائیں گے، اب یہ آر پار کی جنگ ہو جائے گی، ختم ہے۔ جب یہ بات پتہ چلی مشرکین کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے عہد لیا ہے مسلمانوں سے کہ اب آر پار کی جنگ ہوں گی، تو فوراً انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ریلیز کر دیا۔ حضرت عثمان آ گئے، بولے اب کیا کرنا، لیں کسی بھی حالت میں ہم آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے، ایک بات ہو سکتی ہے صلح کر لیتے۔ اچھا ٹھیک بات ہے، کیا صلح؟ تو صلح کی شرائط ایسے رکھے مشرکین نے جس میں مسلمانوں کے فیور کی کوئی بات ہی نہیں تھی، دب کے صلح کرنی تھی۔ اب جب وہ شرائط سامنے رکھے گئے، عجیب عجیب شرائط تھے ان کے، جس میں مسلمانوں کے حق میں کوئی فیصلہ ہی نہیں تھا، سب مشرکین کے حق میں بظاہر فیصلے تھے کہ اگر کوئی مکہ سے مدینہ اسلام قبول کر کے آ جائے تو مدینہ والے اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اس کو مدینہ سے نکال دیں گے، اور کوئی اسلام چھوڑ کے مدینہ سے مکہ آ گیا تو اس کو مکہ والے آرام سے رکھیں گے، اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں۔ حضرت عمر جلال میں آ گئے، بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم حق پر نہیں ہے کیا؟ بولے ہے، تو پھر ہم دب کے صلح کیوں کر رہے ہیں؟ ارے بولے سب سمجھ میں آ جائے گا، ٹینشن مت لو۔ اللہ رب العزت نے سورہ فتح نازل فرمائی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح دے دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شرح صدر ہو گیا کہ یہ جو صلح ہو رہی ہے اس کے پیچھے اللہ کی حکمت ہے، اللہ رب العزت نے فتح کی خوشخبری ہم کو دے دی ہے، یہ جو کچھ کرتے ہیں ان کو کرنے دو، ہم دب کے صلح کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب صلح کے اندر یہ بھی چیز پائی گئی تھی کہ اتنے سالوں تک ہم آپس میں جھگڑا نہیں کریں گے۔ اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع مل گیا، اب مشرکین کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر کسریٰ پورے عالم میں خطوط روانہ کیے۔ یہ جو موقع ملا ہے، یہ جو وقت ملا ہے، یہ پیریڈ ملا ہے، اللہ کے نبی کی دعوت کو پوری دنیا میں پھیلنے کا موقع مل گیا۔ جب گھر والوں سے جھگڑے سے باز آتا ہے آدمی، جب نہ باہر محنت کر سکے گا، تو مکہ والے تو گھر والے تھے۔ اب جو ہے بہت سارے اسلام کے جو ہے نا فوائد اس کے اندر اللہ رب العزت نے پوشیدہ رکھے تھے۔ بہرحال صلح حدیبیہ ہوئی اور انہوں نے کہا کہ آپ آئندہ عمرہ کے لیے آئے، ابھی آپ کو عمرہ کرنے نہیں ملے گا۔ اس طرح سے مسلمانوں میں اور مشرکین مکہ میں ربط بھی شروع ہو گیا، جو کئی سالوں سے بند تھا، صرف لڑائی کے موقع پہ مل رہے تھے، بدر میں مل رہے تھے، احد میں مل رہے تھے، اب ان کے درمیان تجارت بھی شروع ہو گئی، بہت سارے معاملہ شروع ہو گئے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے بہت سارے مشرکین کو اسلام کی توفیق دی۔ تو سورہ فتح میں اسی کو بیان کیا گیا ہے اور ایک مثال دی گئی ہے، صحابہ کا مقام بتایا گیا ہے کہ صحابہ کرام بالکل ایک جو پودا ہوتا ہے نا کھیتی میں، جب دانہ ڈالتا ہے کسان تو چھوٹا سا کلی نکلتی ہے، پودا نکلتا ہے، صحابہ کی مثال بھی ایسی کمزور تھے بیچارے، پھر کسان نے ان پر محنت کی، اللہ کے نبی نے محنت کی، اب یہ جو ہے تناور درخت بن گئے ہیں، اور صحابہ کی صفت بیان کی، رحماء بینہم، یہ کافروں پہ تو سخت ہے لیکن آپس میں ایک دوسرے کے لیے کیا ہے، نرم ہے۔ معلوم ہوا مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کے جذبے رکھنا چاہیے۔ اور صحابہ کی مثالیں صرف قرآن میں نہیں ہیں، صحابہ کے پیدا ہونے سے ہزاروں سال پہلے تورات اور انجیل میں ان کی مثالیں موجود ہیں۔ صحابہ کا مقام بتایا گیا اس صورت کے اندر کہ صحابہ کرام کی صفات یہ تورات اور انجیل میں بھی موجود ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھی ایسے ہونے والے ہیں۔ بہرحال دوستو، ہم سب کو اللہ رب العزت صحابہ کی محبت نصیب فرمائے، صحابہ کوئی معمولی حیثیتیں اور شخصیتیں نہیں ہیں۔ بہرحال تو سورہ فتح بھی ہو گئی، اس کے بعد سورۃ الحجرات شروع ہوتی ہے۔ حجرات کا مطلب ہے کمرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی کے باہر کمرے تھے۔ اس سورت کا شان نزول اس طرح، اس میں مضامین بہت سارے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پر مشورہ کر رہے تھے، تو حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ بھی اس کے اندر تھے، تو دونوں کی رائے مختلف ہو گئی۔ حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کیا ہو گئی؟ مختلف ہو گئی، ان کی یہ رائے تھی، ان کی دوسری رائے تھی، جس کی وجہ سے ان کی تھوڑی آوازیں بلند ہو گئی۔ اللہ رب العزت کو زیادہ پسند نہیں آئی اور اللہ رب العزت نے سورت کا نزول فرمایا کہ ہمارے نبی کے سامنے آواز بلند مت کرو، ہو سکتا ہے تمہارے اعمال برباد ہو جائے۔ اس آیت کو سننے کے بعد اتنا ڈر گئے صحابہ کرام، روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر و ابو بکر بھی اور دوسرے صحابہ کرام بھی، یہاں پہ کہا گیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو۔ تو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کے سامنے اتنی کم آواز سے بات کرنا شروع کیا کہ اللہ کے نبی کو دہرانا پڑتا تھا، بھائی کیا بولے، ذرا زور سے بولو، ایسی باتیں کرنے لگے صحابہ۔ یہ ہے ایمان جب ان کو کہا گیا۔ اسی طرح دوستو آج ہمارے درمیان اللہ کے نبی موجود نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے بھی اس کی تعلیم ہے، قرآن ہمارے لیے بھی ہے کہ جب حدیثیں پڑھی جاتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، جب مسجدوں کے اندر اور کہیں ایسی دینی مجلس لگتی ہے، تو اس میں ہم اپنی آوازوں کو نیچے رکھیں، کیونکہ وہ اللہ کے نبی کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی کی باتوں سے اوپر ہماری آواز نہ اٹھنے کا مطلب آج بھی ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ بہرحال صحابہ کرام نے ایسا عمل کیا کہ اللہ کے نبی کو پوچھنا پڑتا تھا، بھائی کیا بول رہے، تھوڑا زور سے بولو، اتنا صحابہ نے اس پر عمل کیا۔ اس کے اندر بہت سارے مضامین ہیں سورۃ الحجرات کے اندر، ہم انشاءاللہ فجر میں اس کو لیں گے۔ اس کے اندر مسلمانوں کو ایک کس طرح رہنا ہے، مسلمانوں میں کیا کمیاں نہیں رہنی چاہیے، کیا خوبیاں رہنی چاہیے، ان تمام چیزوں کو بیان کیا گیا۔ پھر سورہ قاف شروع ہوتی ہے۔ قاف سورہ مقطعات، حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا معنی اللہ کو معلوم ہے۔ اس میں مشرکین کے ایک سوال کا جواب دیا گیا ہے۔ مشرکین میں سے کچھ لوگ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے کہ ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو اللہ ہم کو زندہ کیسے کرے گا؟ اور ایک مشرک نے ایسی مٹی اٹھا کر کے بتایا، یہ مٹی، یہ اس سے اللہ ہم کو زندہ کرے گا۔ تو اللہ رب العزت نے پوری صورت میں اس کا جواب دیا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو پہلی مرتبہ تم کو پیدا کیا، تو دوسری مرتبہ پیدا کرنا تو اللہ کے لیے اور آسان ہے۔ پہلے تو سیمپل نہیں تھا، ابھی تو سیمپل بھی ہے۔ دوسری بات، تم دیکھتے نہیں زمین پر پانی برستا ہے، زمین مر چکی ہوتی ہے، اچانک میں زمین سے ہرے بھرے پودے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ دیکھو پہاڑ، اب دیکھ کے رکھنا، فوٹو لے کے رکھنا ہمارے پہاڑوں کا، بالکل سوکھ چکے ہیں، لال ہو چکے ہیں، کالے ہو چکے ہیں۔ جیسے ہی بارش برستی ہے تو پورے ہرے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کیسا ہوتا ہے؟ بارش سے ہوتا ہے؟ نہیں، یہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ جو پودے بھی ہیں، جتنی چیزیں ہیں تم دیکھتے ہو مری ہوئی چیز زندہ ہو جاتی ہیں، اسی طرح ہم تم کو دوبارہ اٹھائیں گے۔ تم مٹی ہو جاؤ کہ ریت ہو جاؤ، کہ تمہارا نام و نشان مٹ جائے، اللہ رب العزت تم کو دوبارہ پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے اور اللہ کے لیے اور آسان ہے۔
یہ چیز کو یہاں پر بتایا گیا ہے. پھر سورہ زاریات شروع ہوتی ہے، انشاءاللہ اس کے متعلق کل سنیں گے. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ.